والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النکاح من سنتی فمن رغب سنتی فلیس منی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی اللہ جل وعلا کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کرنے کے بعد حضور نبی اکرم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاح لامقام سرور انس و جان سرنشین مہوشاں شہنشاہ حسینہ تتیمہ دوران سرخیل زہرہ جمالہ جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم معصوم آمینہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز اپنی عقیدتوں ارادتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت سامعین محترم، آج ہم ہمارے دلہا میاں کی جو مہندی کی رسم ہوتی ہے اس کو انہوں نے پسے کش ڈال کر کے رسول کا میلاد منایا ہے۔ اللہ ان کی زندگی کے اندر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس کی اگر آواز تھوڑی سی باریک کر دیں۔ میرے رسول علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا۔ جب رسول کے قدم لگتے ہیں تو اللہ مدینے کی مٹی کے اندر بھی شفا رکھ دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت، باعث شفاعت اور باعث سربلندی ہے۔ جو دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، میرے رب کا فرمان ہے من قال للہ قال اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی خدائی اسی کی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو نکاح کے اندر ہمیں جلدی کرنا چاہیے، چونکہ جو ماحول اور جو ہمارے ارد گرد یہ سلگتے ہوئے آلو ہیں ان کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ میرے رسول کا فرمان ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے منہ پھیرا فلیس منی، وہ ہم میں سے ہے ایمان۔ اور نکاح جلد کرنا چاہیے۔ ہمارے دیہاتوں میں یہ رسم ہے کہ بچہ بڑا ہوگا، پاؤں پہ کھڑا ہوگا، یہ کام کاج میں آئے گا تو پھر شادی کریں گے۔ میرے رسول کا فرمان سنو، میرے رسول فرماتے ہیں تم نکاح کر لو، ہم پاؤں پہ بھی کھڑا کر دیں گے، زندگی کی آبرو بھی بڑھے گی۔ تو یہ انداز ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ بچہ جب بلوغت کو پہنچ جائے، بچی جب بلوغت کو پہنچ جائے تو نکاح کے اندر جلدی کرنا چاہیے۔ جوانی اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، جوانی ایک بہت بڑا جوہر ہے، جوانی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور جوانی اگر جوگ و جواروں میں گزرے، جوانی کالجز یونیورسٹیز کے دروازوں پر گزرے اور آنکھیں غلاظت کی
दाहिने पर खड़े हों तो फिर क्या होगा? हम रसूल को मुंह दिखाने के काबिल होंगे? रसूल ने फरमाया आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। अशाबुन नस्अ फी इबादतिल्लाह, जिसकी जवानी अल्लाह के सजदों में गुजर गई वो भी अल्लाह का हबीब है। तो जवानी का नाम अल्लाह के डेरे पे आना है, जवानी का नाम अल्लाह की चौखट पे आना है। वो कैसे आएंगे? वो कुरान के साथ आएंगे, कुरान पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, तो फिर जाकर के हमारे मामलात सीधे होंगे। तो सुन्नत को अदा करना और गए गुजरे दौर के अंदर मेरे रसूल ने फरमाया जिसने गए गुजरे दौर के अंदर मेरी एक सुन्नत पे अमल किया और उसको जिंदा किया, अल्लाह उसके खाते के अंदर 100 शहीदों का सवाब दिया। माशाअल्लाह। तो कितनी बड़ी बात है। हमारे आमाल के अंदर कोई अच्छा अमल नहीं होगा। हमने नमाज भी पढ़ रखी है, लेकिन साथ हम ये भी बताते फिरते हैं कि हमें कोई नमाजी कहे। हमने रोज़ा रखा तो लोगों को बहाने से बताते हैं कि कोई शख्स हमें रोज़ादार भी कहे। माथे पे कोई जो है वो आकर के निशान पड़ जाए तो हम लोगों को बहाने से बताते हैं देखो ना हमारा माथा, हमने अल्लाह के हुजूर झुकाना सीख लिया है। मियाँ ये बताने की ज़रूरत लोगों को नहीं है। अगर बताना ही है तो तुम्हें बताने की ज़रूरत किसने बताई? तुम्हारा अल्लाह तो सीनों के छुपे हुए राजों को भी जानता है। सुभान अल्लाह। अपने आप को रब की बारगाह में पेश करें। आज जो हमारे हालात, हमने सुन्नत से दूरी की और इंसानियत आज जुल्म की चक्की में पिस रही है। आज हमने दौलत को और ऐशो इशरत को हमने कसरत के साथ चाहा, हमारी आबरू रेजी कर दी जा रही है। मेरे रसूल ने फरमाया तुम मेरी सुन्नत पे अमल किया करो, जो मेरी सुन्नत पे अमल करेगा वो ज़माने में भी जिंदा रहेगा और क़यामत में भी रुस्वा नहीं होने देगा। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बातें मेरे रसूल की हैं। तो अन्निकाहु मिन सुन्नती, अस्सुन्नतु फिल बरका, और मेरे रसूल ने फरमाया सुन्नत निकाह में मेरी सुन्नतों में से एक सुन्नत है और सुन्नत के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी हुई है और तुम बरकत को समेटना चाहो तो मेरी सुन्नत पे अमल किया करो। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो आज हमारी जवानियाँ कहाँ गुजरती हैं? चौको चौबारों पे गुजर जाती हैं। रात हम मेलों ठेलों का माहौल बना लेते हैं और हम सारी रात बैडमिंटन खेलने में गुजार देते हैं, फुटबॉल खेलने में गुजार देते हैं। यार जवानी इसलिए तो रब ने नहीं दी, जवानी इसलिए तो नहीं दी थी कि तुम आकर के आबरू रेजी करो, बंद कमरों में बैठ कर के इस्मत रेजी करो। जवानी इसका नाम नहीं है और जवानी यार ख्वाहिशात की तकमील का नाम भी नहीं है। जवानी किसका नाम है? निसाउ नस्अ फी इबादतिल्लाह, कि मेरे रसूल ने फरमाया कि जिसकी जवानी अल्लाह की चौखट पे गुजरे और जिसकी जवानी अल्लाह के सजदों में गुजरे, जवानी तो असल नाम ही इसका है। तो हमें जवानी अल्लाह की चौखट पे लानी है। मैं अपने सारे मुसलमान भाइयों से मुखातिब हूँ, जब बच्चा बड़ा हो जाए या बच्ची बड़ी हो जाए तो उसको तालीम देने के साथ साथ तरबियत जरूर करें। बच्ची है तो उसको उसवा फातिमा पढ़ाना शुरू कर दें। घर में बैठे माहौल के अंदर रोजाना की बुनियाद पे कभी अपने बच्चों को बैठा करके कहा करो आओ रसूल की जुल्फों की बातें करें, आओ रसूल के माज़ाल आंखों के काजल की बातें करें, आओ ना रसूल के यासीन सीने की बातें करें, मुदस्सर की चादर की बातें करें। ये जब माहौल आपके घरों के अंदर होगा तो फिर बेटे बड़े होकर के सिंगर या अदाकार नहीं बनेंगे, बल्कि बेटे बड़े होकर के जानशीने मोहम्मद अरबी बनेंगे। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत करें। हमने जब भी कहा कि बच्चों के साथ हुस्न सलूक करो, ये हमारे देहातों का माहौल है कि बाप अपने बेटों से उस तरीके से प्यार नहीं करता जिस तरीके से करना चाहिए। हमने देखा कि बाप अपने बेटे का कभी माथा भी नहीं छूता, उसको बोसा ही नहीं देता। आवाज़ आती है किस वजह से नहीं देते? मैं अगर इसको बोसा दूं तो ये बिगड़ जाएगा। यार अगर बोसा देने से बिगड़ना होता तो मेरे रसूल कभी हसन हुसैन को चूमते थे। इतनी मोहब्बत मेरे हसन हुसैन को रसूल न देते। हमने जब भी बात की तो डंडा उठा करके की, तो बच्चा भगौड़ा हो जाता है, बच्चा बगावत पे उतर आता है या घर का सारे माहौल को छोड़ करके चला जाता है। हमने बच्चे की तरबियत करनी है तो कुरान की
لوریاں دے کر کے کرنی ہے. ہم نے بچے کی تربیت کرنی ہے تو رسول کی سیرت پہ کرنی ہے. اپنے بچوں کو اچھے انداز سے تربیت کریں. گھر میں بیٹھے ماحول کو صاف ستھرا منظم کریں. جب کھانا کھاتے ہیں تو خود سنت پہ عمل کیا کریں. ایک جو ہے وہ گھٹنا اٹھا کر کے ایک کو نیچے رکھ کر کے جب بچے کے سامنے آپ بیٹھیں گے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ خود بخود دیکھے گا کہ میرا باپ اس انداز میں کھا رہا ہے، اور جب میرا باپ اس انداز میں کھا رہا ہے تو میں اس کا بیٹا ہوں، لہٰذا مجھے بھی اسی انداز میں کھانا چاہیے. لیکن جب ہم اپنے بچوں کے سامنے خود جو ہے وہ اسلوب پیدا نہیں کریں گے تو پھر یہ انداز پیدا نہیں ہوگا. میرے پاس ایک بڑھیا آئی اور آ کر کے کہتی حضرت میرے بیٹے نماز نہیں پڑھتے. تو میں نے کہا آپ پڑھتے ہیں؟ کہا جی ہم تو بوڑھے ہو گئے، اب تو گھٹنوں کے اندر طاقت نہیں رہی، کمر اٹھ نہیں سکتی، تو کیسے عبادت کر سکتے ہیں، کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں. میں نے کہا جب آپ نہیں پڑھتے تو آپ کے بیٹے کیسے پڑھیں گے؟ آپ کو دیکھ کر کے وہ سیکھیں گے. کیونکہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اگر سجدے کی توفیق ملی ہے تو میں نے اپنی ماں فاطمہ کو سجدے میں دیکھا ہے تو اللہ نے مجھے سجدوں کی توفیق دی ہے. تو جب تک ہم اپنی پیشانی کو سجدے میں نہیں رکھیں گے تب تک ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ میں نے سوال کا رخ پھیرا تو میں نے کہا اگر بچے کے کمرے کے اندر آگ لگ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو کہنے لگے کہ میں آواز دوں گی. میں نے کہا آواز سے بھی باہر نہ آئے تو پھر؟ کہا میں جا کر کے دروازہ کھٹکاؤں گی. تو میں نے کہا پھر بھی وہ نہ اٹھے تو کہا دروازہ توڑ دوں گی. میں نے کہا یہ دنیا کی آگ ہے، اس سے بچانے کے لیے اتنی کوشش، اور جو جہنم کی 70 گنا آگ زیادہ جل رہی ہے اس سے بچانے کے لیے کیوں تم تربیت نہیں کرتے؟ جب بچوں کو تربیت ہوگے تو پھر یہ انداز پیدا ہوگا. تو بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں حکم دیا گیا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر میں آتا ہے تو اس کی انگل پکڑ کر کے مسجد میں لاؤ. جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھو اور کہو بیٹا اب تیری باری ہے کہ رب کو سجدہ کرنے کی. اب تو نماز نہیں پڑھے گا تو پھر ہمارا ڈنڈا ہوگا اور تو ہوگا. رسول نے یہ حکم فرمایا ہے. لیکن ہم بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بیچاروں کو غسل کرنا بھی نہیں آتا. بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو انداز تکلم بھی نہیں آتا. بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. اچھا بہانے سے اگر قاری صاحب دیر سے اگر گھر بھیجتے تو گھر سے 70 پیغام آتے ہیں کہ اب بھیج بھی دو نا جی، ہم نے ان کو سکول بھیجنا ہے. اچھا سکول بھیجنے کی اتنی تیاری ہے، جس رب نے 23 سال کے عرصے میں قرآن اتارا ہے اس قرآن کی کوئی قدر نہیں. اگر قرآن کی قدر کی ہوتی تو آج 56-57 اسلامی ملک ہونے کے باوجود آج ہماری عصمت اور ہماری آبرو ریزی نہ کی جاتی، بلکہ ہم 313 تھے تو ہزاروں کے لشکر کو للکار دیتے تھے، کیونکہ اس وقت جو کھاتے تھے وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ کھاتے تھے. آج لوگوں کے تلوے چاٹے جا رہے ہیں. ہمارے ماسٹر صاحب ہوا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب تم مانگتے ہو لوگوں سے تو ایک ہاتھ کرتے ہو، تو یار ایک ہاتھ اور ملا لیا کرو تو اپنے رب سے مانگا کرو، وہ کبھی بھی خالی نہیں لٹائے گا. اور رب رب ہو کر کے جب رحمتیں نچھاور کرتا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں آئیں اور سنتوں کو اجاگر کریں. اور جوانی بہت بڑی نعمت ہے. جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، میرے رسول نے فرمایا جوانی ضائع نہیں کرنا. کل قیامت کے دن جب رب سیج سجائے گا تو سب سے پہلا سوال جوانی کے بارے میں کیا جائے گا. بتا تیری جوانی کہاں گزری؟ جو کچھ باروں میں تو نہیں گزر گئے، چائے کے پھٹے پر تو نہیں گزر گئے، یونیورسٹیز اور کالجز کے دروازوں پر تو نہیں گزر گئے، کہیں اپنی آنکھوں کو غلیظ تو نہیں کرتا رہا، خیالوں کو اجاڑتا تو نہیں رہا، اپنی سوچوں کو آوارہ تو نہیں کرتا رہا. اگر جوانی ان راہوں پہ گزری ہوگی تو بتاؤ کون سا جواب دو گے؟ اگر جوانی اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پر گزری ہوگی تو پھر فخر سے کہیں گے اللہ ہم نے جوانی گزاری ہے تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ گزاری ہے. تو جوانی کے اندر اپنے آپ کو غنیمت جانے. میرے رسول کی 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہے، رسول نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت جانا. جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر آبرو ریزی کی جاتی ہے، پھر عصمت کی حفاظت نہیں کی جاتی. پھر ہم کمرے سے اٹھاتے ہیں برآمدے میں رکھتے ہیں، برآمدے سے اٹھا کر کے بیڑے میں رکھتے ہیں اور بہانے سے دعا کرتے ہیں اللہ بابے کو پردہ دیتے ہیں. بڑھاپے کے اندر جو حالات ہوتے ہیں وہ ہم سب واقف ہیں.
اگر بڑھاپے سے پہلے پہلے ہم نے جوانی کو غنیمت جان لیا تو پھر رسول فرماتے ہیں ہم تم پر بڑھاپا آنے نہیں دیں گے، تمہیں زندگی بھر جوان رکھیں گے اور تمہاری عزت بھی بچاتے رہیں گے، کیونکہ تو جو من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی خدائی اسی کی جولی میں آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنت مبارکہ پر عمل کریں۔ ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم بچہ 20 سال سے جب ابا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو کاروبار کرنے دیں، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر جا کر کے اس کی شادی کریں گے، یہ اپنے مکان میں بیٹھے گا تو پھر سارے معاملات ہوں گے۔ آؤ میرے رسول کی بارگاہ میں ایک قصہ سنو۔ میرے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، کہا حضور میں غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے نان شبینہ بھی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا نکاح کیا ہوا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جاؤ فوراً نکاح کرو، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جا کر کے نکاح کیا، حضور سے پھر مکالمہ ہوا، کہا اب کوئی بہتری آئی؟ کہا حضور پہلے سے کچھ بہتر ہے۔ میرے رسول نے فرمایا اب جا کر کے دوسرا نکاح کرو، دوسری شادی کر دی تو پھر اللہ نے اور حالات بہتر کر دیے۔ رسول سے مکالمہ ہوا، کہا اب کیا حالات ہیں؟ کہا اب اس سے بھی بہتر ہے۔ میرے رسول نے فرمایا ایک اور نکاح کرو۔ تیسرا نکاح کیا تو مکے کے اندر جو سب سے بڑے تاجر کا نام تھا وہ اسی شخص کا نام تھا جس کو بار بار میرے رسول نے نکاح کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم کہتے ہیں بچہ بڑا ہوگا پاؤں پہ کھڑا ہوگا پھر نکاح کریں گے۔ تم بچے کا نکاح کر دو، رب کہتا ہے پاؤں پہ بھی کھڑا کر دیں گے، ہم اس کی آبرو اور عزت کی بھی افزائی بھی اور اس کی دیکھ بھال نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول کی عصمت کے ساتھ، رسول کی آبرو کے ساتھ اپنی آبرو کو جوڑ لیں تاکہ ہمارے آنے والے کل کے اندر کوئی خیرات پیدا ہو، کوئی خیر آ جائے۔ خیر الناس من ینفع الناس، میرے رسول نے فرمایا جو لوگوں کو نفع دیتا ہے بہترین شخص ہے وہ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ اور لوگوں کو نفع دینے میں کیا ہے؟ اپنے اندر کے کردار کو اچھا ستھرا اور پاکیزہ رکھا جائے تاکہ آنے والے کل کے اندر ہمیں اچھا ماحول نصیب ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ آ جائیں۔ ہمارے حالات تو آپ کے سامنے موجود ہیں، فلسطین کے اندر کیا نہیں ہو رہا، غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، روہنگیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، مصر کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر، اور ہم برسوں سے سن رہے ہیں۔ بچپن کی عمر تھی تو ہم سن رہے تھے کہ کشمیر آزاد ہونے والا ہے۔ 70 سال گزر گئے لیکن کشمیر آج بھی آزاد نہیں ہوا۔ کٹے ہوئے لاشیں، بکھرے ہوئے اعضاء اور دین کرتی بہنیں اور سلگتی ہوئی مائیں اور دین کرتی بیٹیاں اور یتیم پیاسے بچے آج بھی پھر آواز دے رہے ہیں۔ کوئی چاہے آنکھیں بارش شام آج قبراں بچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورکا پھوڑ، ایک روئی سی دی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے بہن، اج لکھاں دیاں دیس دیاں وارث شاہ تینوں کہن، آفیہ صدیقی تیز تیرے دی روبے تے کو لاوے، کیڑا او دے آنسو پونجے تے کیڑا چپ کراوے، احمد چیخاں مارے تے کون دیوے دراسا، نبی دا دین بانگ یتیمہ گھر گھر تکے کھاوے، کتھوں لبا عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے۔ کہاں سے لائیں گے آپ ایسے لوگ جب تک آپ قرآن کی آبرو کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جائیں گے؟ قرآن کو سینے سے لگائیں، رسول کی سیرت کو اپنائیں۔ جب یہ سارے ماحول آپ کے گھر کے اندر ہوں گے، اللہ کا وعدہ ہے صاحب، اللہ فرماتا ہے جس طرح ہم اپنے ذکر کی حفاظت کرتے ہیں اس طرح ہم اس بندے کی بھی حفاظت کرتے ہیں جو ہمارے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو گھروں کے اندر یہ ماحول پیدا کریں، اپنے بچوں کو تربیت دیں، آنے والی نسل کو خیرات سے اور خیر سے رکھیں۔ ان کے ہاتھوں سے موبائل فون چھین لیں، ان کے ہاتھوں میں قرآن کی ڈوریاں دیں، ان کو لبوں پہ سونے محمد پہ درود پڑھائیں تاکہ یہ گھر کے اندر جو ماحول سلگتا ہوا ہے، آج بچی نافرمان ہے، آج بیٹا نافرمان ہے اور بہانے سے مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں، حضرت دعا کریں نا ہمارے بیٹے نافرمان ہو گئے، ہماری اولاد نافرمان ہو گئی۔ یہ کیسے ہوئی؟ آپ نے جب بھی اٹھایا تو ڈنڈا اٹھایا، آپ نے کبھی پیار سے بات ہی نہیں کی۔ وہ ایک بڑے دانشور ہیں تو وہ کہتے ہیں میں عید کے دن نا جب اپنے گھر گیا تو میں نے ابا جی سے کہا ابا جی اٹھیے میں آپ کو سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ تو باپ کہنے لگا ابھی کل ہی تو گلے لگے تھے، اگلی عید آئے گی تو پھر لگ لیں گے۔ کہا نہیں میں ابھی آپ کو گلے لگانا چاہتا ہوں۔ تو مجبور کر کے باپ کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ 1 منٹ گزرا، باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تو بیٹے کی آنکھوں میں بھی آنسو۔ تو باپ کہتا ہے بیٹے سینے لگنے کا اتنا درد محسوس ہوتا ہے، اتنا چس آتا ہے تو روز لگا کرو۔
لیکن ہم جب بھی ملتے ہیں تو باپ کو سلام بھی نہیں کرتے ہیں، اور باپ جو ہے وہ بیٹے کو سلام نہیں کرتا، اور ہم کہتے ہیں تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت کیسے ہوگی؟ جب اپنے پاس نہیں بٹھاؤ گے، اپنے قریب نہیں لاؤ گے، جب قریب لاؤ گے بٹھاؤ گے تو پھر جا کر کے تربیت ہوگی۔ تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو توجہ کی بھی ضرورت ہے، اور جو توجہ آپ 8 سے 18 گھنٹے کاموں میں گزار دیتے تو توجہ ان کو کیا ملے گی؟ جب توجہ دیں گے تو پھر یہ بڑے ہو کر کے آپ کے خیر خائی کے اندر آئیں گے، اور پھر بڑے ہو کر کے یہ دعا مانگا کریں گے، اللہ ہمارے ابا جی کو زندگی عطا کر دے۔ یہ بڑے ہو کر کے پھر یہ دعا نہیں مانگیں گے کہ اللہ بابے کو پردہ دے دے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور نکاح اللہ کی رسول کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس سنت کو عام کیا جائے، اپنے بچوں کی جلد از جلد شادی کریں، کیونکہ یہ جو حالات جا رہے ہیں یہ آبرو ریزی کے ہیں۔ بچہ جب جوان ہوتا ہے تو غلطی کرتا ہے، بیٹی جب جوان ہوتی ہے تو غلطی کرتی ہے، اور جب یہ غلطیوں پر غلطیاں کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ہماری بات کیوں نہیں مانتے؟ تمہیں رسول نے 1400 سال پہلے حکم نہیں دیا تھا؟ جب یہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے نکاح کرو، ان کو کہو کہ اپنے گھر بساؤ۔ تو ہم نے اپنے گھر بسانے کے لیے سنت پر عمل کرنا ہوگا، اور یہ سنت ایسی ہے جس کے اندر برکت رکھی گئی ہے، اور ایسی سنت کو اگر سینے سے لگا لیا جائے تو آج ہماری عصمت ریزی نہ کی جائے، بلکہ ہر گھر سے بختیار کاکی جیسے لوگ پیدا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کی، تو ہم بار بار کہتے ہیں حضرت آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو قرآن پڑھنا اور پڑھانا سکھائیں۔ ہم ڈاکٹر، انجینئر اور کیا کچھ نہیں بناتے، سروے ماسٹر بنا دیتے ہیں، اور ہم ان کو ٹیکنیکلی سارے معاملات بتا دیتے ہیں۔ میرے رسول کو کوئی سی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، میرے رسول کو ضرورت ہے تو تیرے دل کے اندر رسول کی محبت کی ضرورت ہے۔ میرے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا حضور میں اگر اپنے بچوں کو سب کچھ دے دوں، کہا تم عزت بھی دے دو، شہرت بھی دے دو، اعلیٰ سوسائٹی میں گھر بھی دے دو، اور گاڑی بھی دے دو، بینک بیلنس بھی دے دو، اگر اس کے سینے میں رسول کی محبت بھی دی تو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو جب رسول کی محبت آئے گی تو پھر آبرو ریزی بھی بچے گی، سنت پر عمل بھی ہوگا۔ اور ہم اس محفل کے اندر بیٹھے ہیں، میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور کے اندر رسم ہنا جیسی بغیرتی کو چھوڑ کر کے آپ نے دین رسول پر چلنے کے لیے آمادہ ہو۔ ہمارے گھروں میں کیا کچھ نہیں ہوتا، گانے کی تھاپ پہ بہنیں نہیں ناچتی، گانے کی تھاپ پہ کیا مائیں اور بیٹیاں نہیں ناچتی؟ جو بچے اور بیٹیاں گانے کی تھاپ پہ ناچیں گے وہ اداکار تو ضرور بنیں گے، صلاح الدین ایوبی جیسا شخص پیدا نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ہمیں ان کو قرآن دینا ہے، رسم ہنا جیسی بیماریوں کو چھوڑنا ہے، اور اپنے گھروں میں اس جیسے ماحول کو پیدا کرنا ہے۔ اچھا، گھر کے اندر جب یہ اس طرح کے ماحول ہوتے ہیں تو 1 2 مہینے 4 مہینے گزرتے ہیں تو گھروں کے اندر جھگڑا آ جاتا ہے، اور ہم جا کر کے مولانا صاحب سے کہتے ہیں دعا کریں نا جی، جب سے یہ دلہن لے کر کے آئے ہیں لگتا ہے اس نے تعویذ ڈال دی۔ یار وہ تو 2 مہینے 6 مہینے ہوئے آپ کے گھر آئی ہے، بچہ آپ کا 26 سال تک آپ کی تربیت میں رہا ہے، اگر یہ بدتمیز ہوا ہے، بے لگام ہوا ہے تو پھر یہ آپ کی وجہ سے ہوا، اس کے تعویذوں کی وجہ سے نہیں ہوا۔ 26 سال کے عرصے میں اگر آپ نے تربیت نہیں کی تو پھر اس کو دوش کیوں دیتے ہو، اس کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ ہم نے جب بھی بات کی ہے اسی انداز میں کی، لیکن ہم نے بچوں کی تربیت نہیں کی۔ بچہ بڑا ہوتا ہے، اگر نمک کم ہو جائے یا مرچ زیادہ ہو جائے تو ہم برتن اٹھاتے ہیں دیوار پہ مارتے ہیں۔ تیری ماں نے تجھے پکانا نہیں سکھایا، معذرت سے میاں تجھے کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا۔ جس نے اپنی بیٹی دے دی ہے، کیا اس نے کوئی کم چیز دیا تمہیں؟ ہم لوگوں کے جہیز پہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ دے گی کیا۔ ہم نے رشتے پلٹتے ہوئے دیکھے اور بہانے سے لوگوں کو بتلاتے دیکھا یہ اپنی بیٹی کو 2 4 سوٹوں کے علاوہ کچھ نہیں دیں گے، تو وہ رشتے اور وہ باراتیں واپس چلی جاتی۔ تم نے کبھی سوچا کہ اس بوڑھے باپ پہ کیا گزری ہوگی جس نے 8 سے 18 گھنٹے کام کیا اس وجہ سے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ وہ مصلے پہ بیٹھ کر کے ہاڑے پیش کرتا ہے، اللہ مجھے کوئی اچھا رشتہ عطا کر دے۔ تو اس بیٹے اور اس باپ پہ کیا گزری ہوگی، اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جس کی بیٹی کو ڈھونڈ کر کے تم نے جو ہے وہ جنگل کی بادشاہی لے لی۔ تم نے رسول کی سیرت نہیں پڑھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب میرے رسول نے رخصت کیا تو کیا ملا؟
ایک قرآن اور ایک استنجا کرنے کے لیے وہ پانی کا لوٹا دیا اور ساتھ ایک جائے نماز دیا. میرے رسول نے فرمایا جب مانگنے کی ضرورت آئے نا تو مصلی بچھا لے, جب کھانے کی ضرورت آئے تو قرآن اٹھا لینا, تمہیں اللہ کبھی بھی بے آبرو نہیں رکھے گا. جب سیرت ایسی ہوگی تو پھر بیٹے بھی امام حسن اور حسین جیسے پیدا ہوں گے. سبحان اللہ. لیکن ہم نے جب بھی قرآن اٹھایا, ہمارا مردہ پڑا ہے اس کے پاس یاسین پڑھ لیتے ہیں, چلو اس کی جان سو کی نکل جائے. اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن پڑھا بھی تو مرنے کے لیے, کاش تم نے جینے کے لیے پڑھا ہوتا تو آج تیری عزت کو سر بلندی کر دیا جاتا. جنہوں نے قرآن زندگی کے لیے پڑھا ہے, اللہ کے رسول نے ان کو فرض سے اٹھا کر کے کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا, اور اس کا نام حضرت بلال حبشی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اور کیا انداز ہے میرے رسول کے, جب رسول نوازتے ہیں تو کوئی کمی نہیں رہتی. آؤ اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ خدا را اپنے بچوں کی تربیت کریں, اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. آپ سب کچھ دے دیں, ان کو بینک بیلنس بھی دیں, لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی بھی دیں, ان کو اچھا مکان بھی دیں, اچھی سوسائٹی میں گھر بھی دیں, ان کو بینک بیلنس بھی دیں, سب کچھ دیں, لیکن ہمارے کہنے پہ ان کو قرآن کی تعلیم ضرور دیں. وہ بڑے ہو کر کے تمہارا جنازہ تو پڑھنے کے لیے آئیں, وہ تمہاری قبر کو کھودنے کے لیے اور تمہارے کفن دفن کے انتظامات کرنے کے لیے وہ آگے تو بڑھے. جب ہم قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے, ان کو سیرت رسول نہیں اپنائیں گے, تو پھر بچے بڑے ہو کر کے باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہوگا, لیکن یہ وراثت پہ لڑ رہے ہوں گے. ہم نے یہ حالات دیکھے ہیں, ان کی زندگی کے اندر ہم ان کی خدمت نہیں کرتے, پھر کل اور 40ویں اور 10ویں کی عمر میں آ جاتے ہیں اور منو گوشت بھی بنا لیتے ہیں, فروٹ کی جو ہے وہ ریل پہ لگا لیتے ہیں, اور لوگوں کے اندر کھڑے ہو کر کے فون کرتے ہیں بھائی منڈی کے اندر جو سب سے مہنگا فروٹ ہے وہ باپ کے ختم میں لے کے آنا. اگر 2 مہینے قبل آپ ذرا ذہن پہ دماغ پہ ذرا زور دیں تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کی خدمت کرو, ان کو اچھے فروٹ کی ضرورت ہے, ان کو اچھے کھانے کی ضرورت ہے. اس وقت تو بغل میں چھپاتے, 100 روپے کی اوقات ہی کیسا ہے, ہم 100 روپیہ بغل میں چھپا کر کے برگر بنا کر کے ہم اپنی بیوی کے حجرے میں چلے جاتے ہیں. یار جس نے ساری زندگی کما کر کے تجھے عروج دیا ہے, اس باپ کو 100 روپے کی قدر کی کیا ضرورت ہے, اس کو تو تیری توجہ کی ضرورت ہے, کیونکہ تیری جوانی اس لیے اس نے مانگی تھی کہ جب میں بوڑھا ہوں گا تو یہ میرا ہاتھ تھام کر کے مجھے گھر کے اندر چلائے گا بھی, کھلائے گا بھی, اور نوالے توڑ توڑ کر کے میرے منہ میں رکھے. اور ہم نے کیا کیا, ہم 100 روپیہ چھپاتے ہیں اور حجرے میں چلے جاتے ہیں. صاحب بیوی کے حقوق اپنی جگہ, لیکن ماں باپ کے حقوق بھی اپنی جگہ ہیں, ان کو کبھی بھی داغدار نہیں ہونے دینا. ہزاروں سجدے بھی کر لو, ہزاروں لاکھوں روپے کی اور کروڑوں روپے کی سخاوت بھی کر لو, اگر ماں باپ ناراض چلا گیا اللہ عرش کا رحمان کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. اور میں دھولا میاں کو کہنا چاہتا ہوں, اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دینا. میرے رسول کا فرمان ہے, کہا تمہیں عزت, شہرت اور رزق کی ضرورت ہے. ان 3 چیزوں کی انسان کو فطرتاً ضرورت ہوتی ہے, رزق, شہرت اور مکان کی. ان چیزوں کی انسان کو فطرتاً ضرورت ہے. میرے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے, نہار میں اٹھو اور اٹھ کر کے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرو, اللہ کبھی بھی تمہیں کنگال نہیں رہنے دے گا. یہ میرے رب کا نہیں, میرے رسول کا وعدہ ہے, اور میرے رسول کی زبان سے میرا رب کلام کرتا ہے, ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جب رب رسول کی زبان سے کلام کرتا ہے تو پھر اس میں وعدہ خلافی نہیں کی جاتی. اور ماں باپ کی عزت آبرو ان کی زندگی کے اندر کرے, اگر ان کی خدمت کرنی ہے تو ان کی زندگی کے اندر کرے, بجائے اس کے کہ قبروں پر جا کر کے آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وقت پہ کافی ہے, ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا, جل گیا کھیت تو برسا بھی پھر کس کام کا. ابھی زندگی کے اندر ان کی آبرو, ان کی عزت اور ان کی عصمت کی حفاظت کرو. تم زندگی کے اندر ان کی حفاظت کر لو, کل قیامت کے دن میرے رسول کا فرمان ہے, جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور اس حال میں گئے کہ اس کے بیٹے پر راضی تھے, کل قیامت کے دن اللہ اس کے والدین کو بغیر حساب کے جنت عطا کرے, سبحان اللہ, اور اس بیٹے کو بھی بغیر حساب کے جنت عطا کی جائے. تو جو واقع حقوق الوالدین, جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے, نہ دنیا میں سکون پائے گا نہ آخرت میں پائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں, ان کی تربیت کے اندر قدم با قدم آگے بڑھیں, اور ان کی جتنی بھی زندگی ہے اللہ زندگیاں لمبیاں کرے, اور ان کو جو بھی ادا کرو ان کو ساتھ ساتھ رسول کا دین بھی پڑھاتے تھے. آپ کے
माहौल के अंदर, आपके गांव के अंदर कितनी मसाजिद हैं? आप इस वक्त मौजूद हुए, आप इशा के वक्त हम सोचे तो कितने लोग नमाज पढ़ने आए? 1-2 साफ होगी या 1.5 साफ होगी। जब नमाज का वक्त होता है तो हम घरों में बैठ जाते हैं, अजान होती है तो हम नहीं आते। अच्छा, मेरे रसूल का फरमान सुनिए कि हम इज्जत और शोहरत कहाँ से और रिज़्क़ कहाँ से कमाते हैं? मार्केटों से बिजनेस करते हैं कि हमारा रिज़्क़ अच्छा हो जाए। हम फलाह पाने के लिए अपने रिज़्क़ को अच्छा करते हैं, अपने मकान को अच्छा करते हैं, लेकिन मेरे अल्लाह का फरमान है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। तुम्हें कामयाबी चाहिए ना, आओ हमें सजदा करो। तुम्हें कामयाबी चाहिए ना, आओ हमें आकर के सजदा करो। तुम्हारी इज्जत को भी उजागर करेंगे, तुम्हारी नमूज को भी उजागर करेंगे, तेरी नस्लों के अंदर इतनी बरकत रखेंगे, तू कब्र में भी चला जाएगा, तेरी नस्लों की हिफाजत की वजह से अल्लाह तेरे खाते में वहां भी अमाल में नामा अमाल में देखिए लिखा जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम आए और रसूल के डेरे पे आए। अन-निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिब सुन्नती फलैसा मिन्नी। जिसने सुन्नत से मुंह फेरा वो हम में से है नहीं। सुन्नत अब क्या क्या है? सुन्नत दाढ़ी रखना भी है, सर पे इमामा बांधना भी है, सफेद जामा भी पहनना है, अखलाक अपनाने हैं, किरदार अच्छा करना है, और आंखों पे हया के पर्दे बिठाने हैं, सोचों को आवारा नहीं होने देना, ख्यालों को अच्छा रखना है, दिल को अपने तकवे के नूर से मुबर्रा और मुनज़्ज़ा करना है। जब ये हालात हमारे अंदर आ जाएंगे तो हम खुद ब खुद जो है वो बुलंदी की सीढ़ी पे चले जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर अमल करें ताकि जिंदगी अच्छी सुथरी और आसूगी के साथ गुजर जाए। तो हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत के लिए अपने बच्चों को वक़्फ़ करें। आज कुरान को ज़रूरत है तुम्हारी जवानियों की, आज इस्लाम को ज़रूरत है तुम्हारी जवानियों की, आज बहनों बेटियों को उनकी आबरू की इज्जत के लिए तुम्हारी जवानियों की ज़रूरत है। आज अगर जवानी रसूल की चौखट पे नहीं लाओगे तो कब लाओगे? कल मेरे रब ने पूछ लेना है, क्या मेरा रसूल तुम्हारे सामने नहीं था? मेरे रसूल पर जब कांटे बिछाए जा रहे थे तुम्हें मेरा रसूल याद नहीं आया? मेरे रसूल के ऊपर खड़े खोदे गए और फलांग करके तुम्हारे तक पहुंच कर आ, तुम्हें मेरा रसूल याद नहीं आया? मेरे रसूल ने तुम तक कुरान नहीं पहुंचाया? मेरे रसूल ने आकर के तुम्हें सीरत नहीं दी? मेरे रसूल ने तुम्हें आकर के अहादीस का नूर नहीं दिया? क्या मेरे रसूल ने सब कुछ नहीं दिया तुम्हें? जब तुम्हारी जवानी के अंदर ये अंदाज थे तो तुम्हारी जवानी कहाँ गुजरती है? तुम्हारी जवानी के अंदर तुम्हें मेरा रसूल क्यों नहीं याद आया? वो नुकीले पत्थर पर सर रख करके रब को याद करने की बजाय तेरी बख्शिश और तेरी मगफिरत के लिए दुआएं करता रहा। क्या उस वक्त मेरे रसूल को तुम्हारी याद आती थी और तुम्हें मेरे रसूल की याद ना आई? तुम कभी सजदा करते हुए रसूल को याद नहीं करते? अपने आप को रब की बारगाह में लाओ। अगर इज्जत आबरू और इस्मत की हिफाजत चाहते हो तो रब के साथ लौ लगा लो और उसकी बारगाह में सजदा करो। एक सजदा जिसे तू बेराज समझता है 1000 सजदों से देता है नजात आदमी को। एक बात कहते हैं ना कि एक सजदा जब तू कर लेगा तो अल्लाह तेरी इस्मत की हिफाजत फरमाएगा, लेकिन हम वो सजदा भी नहीं करते। तो हमें चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ जुड़ जाए। खुदारा अपने बच्चों की तरबियत करें, इनके हाथों से सोशल मीडिया खींच लीजिए। कल तलक ये हालात तब्दील होने वाले हैं। बाप अगर कोई हुक्म देता है तो बेटा सीना तान लेता है। अब्बा जी आपका जमाना गुजर गया है, अब तो गूगल का दौर है, हम तो सर्च करते हैं सब कुछ आ जाता है। तो बाप कहता है नहीं बेटे, फैसले आज भी तेरे बाप के हैं, फैसले आज भी तेरे बाप के हैं। मेरे रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, आकर कर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह मेरा माल है और मेरा बाप बगैर पूछे खर्च कर देता है, ज़ाया कर देता है और पूछता भी नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिद को बुला लिया। अब वो रोते हुए आ रहे हैं कि मेरे रसूल को मेरी शिकायत लग गई है। अब बाप किस हाल में होगा? कितना नादान वो शख्स था जिसने अपने बाप की शिकायत की। रसूल की चौखट पे कहा तुम इसका माल बगैर दरेक के इस्तेमाल करते हो, ज़ाया करते हो, इससे पूछते भी नहीं। ये बात की तो वो रोने लग पड़े। कहा हुजूर आप फरमा दीजिए। उस नौजवान के कंधे पे हाथ रखा और झंझोड़ा। मेरे रसूल ने फरमाया आज से तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप का है। तुम कौन होते हो कि तुम अपने बाप की मौजूदगी में फैसले करने वाले हो? जब फैसला होगा तो तेरे बाप का ही। तो घर के हुक्मरान माँ बाप होते, तो माँ बाप को भी चाहिए कि अदल किया करें, इंसाफ किया करें,
ان کی تربیت کے اندر، خیالات کے اندر، ان کی سوچوں کے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ امام عادل حکمران کل اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا، یہ میرے رسول کا وعدہ ہے۔ اب عدالت کیا ہے؟ صرف یہی نہیں کہ وہ ملک پاکستان کا صدر ہو تو تب ہی حکمران ہے، وہ وزیر مشیر ہو تو تب ہی حکمران ہے، نہیں، آپ کے گھر کے اندر آپ کا باپ بھی آپ کا حکمران ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے وہ گھر کا حکمران ہے، اور گھر کی حکمرانی اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرے گا تو پوچھا جائے گا، اگر بچوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرے گا تو پوچھا جائے گا۔ اور میرے رسول کا فرمان سنیے، قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور ہر ایک شخص اپنے پسینے کے اندر شراب ہوگا۔ اور پسینے کی کہانی سنیے، میرے رسول فرماتے ہیں اس کا ایک قطرہ اگر آب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے، اور گرم اتنا ہے، بدبودار اتنا ہے کہ اگر دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان تو انسان، جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں گے، اتنا گرم اور اتنا بدبودار ہوگا، لیکن انسان اس پسینے کے اندر شراب ہوگا۔ لیکن ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو نہ پسینہ آئے گا اور نہ اس کو کوئی اس کی حدت نہ گرمی محسوس ہوگی۔ حضور سے عرض کیا، حضور وہ کون ہے؟ کہا وہ عادل حکمران ہے، وہ گھر کی آبرو بچانے والا حکمران ہے۔ جب تک وہ عدل اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس بابے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رسول کی عزت کے لیے خدا را اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، اپنے بچوں کو تربیت، تعلم اور تعام کے ساتھ ساتھ رسول کی محبت سکھائیں، ان کو سکھا کر کے جائیں کہ بیت المقدس کے ساتھ عشق کرنا ہے، وہ قبلہ اول ہے ہمارا۔ اپنے بچوں کو سکھا کر کے جائیں، آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں، بچوں آؤ آج عمر فاروق کی باتیں کریں، بچوں آؤ آج عثمان غنی کی باتیں کریں، بچوں آؤ آج حیدر کرار کی باتیں کریں، بچوں آؤ ذرا کربلا کے میدان کو سجا دیتے ہیں۔ جب بچوں کے اندر یہ تربیت پیدا کریں گے تو خود بخود ان کے اندر اچھا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ تو آئیے اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ، تاکہ ہماری زندگی، ہماری عصمت، ہماری عزت اللہ کے رسول کی چوکھٹ پہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب یوشرم فتح کیا تو حضرت عبیدہ بن جراح نے کہا حضرت آپ سوار ہو کے کیوں نہیں آئے؟ آپ کے ہاتھوں میں جوتا ہے، یہ کیا ماجرا ہوا؟ تازہ تازہ علاقہ فتح کیا ہے تو آپ سوار ہو کر کے آتے، آپ نے غلام کو سوار کیا، آپ خود نکیل پکڑ کے آئے۔ تو جملہ سنیے، کہا اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ حضرت عبیدہ بن جراح کو مخاطب ہو کر کے کہا ہم جاہل قوم تھے، ہمیں عزت دی، ہم گناہگار لوگ تھے، ہمیں جنت کے راستے دیے، بتاؤ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو ہمیں عزت، آبرو اور عصمت کی حفاظت اگر ملی ہے تو رسول کی چوکھٹ سے ملی ہے، اور رسول کی چوکھٹ سے کبھی بھی دغا بازی نہ کرے، بے وفائی نہ کرے۔ وہ رسول تمہارے لیے بڑا تڑپتا رہا ہے، وہ رسول تمہارے لیے نکیلے پتھر پر سر رکھ کر کے تمہارے لیے دعائیں مانگتا رہا ہے۔ وہ رسول جب معراج کی رات پہ جب اللہ کو ملنے گیا تو رب نے پوچھ لیا بتاؤ رسول اب آپ کو کیا چاہیے؟ کہا اللہ سب کچھ دے دیا ہے، اب امت کا معاملہ بھی میرے ہاتھ میں دے دو۔ تو وہ وہاں جا کر کے جب محب اور محبوب کی باتیں تھی وہاں بھی تجھے یاد کیا۔ کتنا اعلیٰ نبی ہے، کتنا اعلیٰ رسول ہے، اور اتنا اعلیٰ پیغمبر تمہیں کہیں نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو وہ مدینے کی گلیوں میں ملے گا۔ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ یہ بات یاد رکھ لیجیے، النکاح من سنتی فمن رغب سنتی فلیس منی۔ النکاح، نکاح میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے، جس نے ہماری سنت سے منہ پھیرا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سنت کو اجاگر کریں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کی شادی کے اندر جلدی کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ مقدر کی خزائن دور فرما، اے اللہ مقدر کی بہاریں نصیب فرما، اے اللہ جیئیں تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک اے اللہ تیرے رسول میں وفادار رہے۔ اے اللہ ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے۔ اے اللہ ہماری سوچوں کو پاکیزگی عطا فرما، اے اللہ ہمارے خیالوں کو اچھا کر دے، اے اللہ ہمارے دل کو اپنے نور سے منور فرما، اے اللہ ہمارے اخلاق کو بہتر فرما، اے اللہ ہمارے کردار کو اچھا ستھرا اور منزہ فرما، اے اللہ اس کو ستھرا کر دے، اے اللہ وہ رزق دے جس سے تو اور تیرا نبی راضی ہو جائے،
ایسے سجدے عطا کر دے اے اللہ جس سے تو اور تیرا نبی راضی ہو جائے، ایسے مال عطا کر دے جس سے تو اور تیرا نبی راضی ہو جائے، اے اللہ ایسی عصمت عطا کر دے جس سے تو اور تیرا نبی راضی ہو جائے، ایسی عزت عطا کر دے جس سے تو اور تیرا نبی راضی ہو جائے، اے اللہ ہمیں پیشانیوں کو سجدے کا نور عطا فرما، اے اللہ پنجگانہ باجماعت تیری بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، حقد ان جیسی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ میرے فلسطین کو آزادیاں دے دے، اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی خیر فرما، اے اللہ روہنگیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، ملک شام مصر کے مسلمانوں کی خیر فرما، اے اللہ میرے کشمیر کو آزادیوں کا نور عطا فرما، اے اللہ ہمارے حالات بہتر فرما، الہی ہمارے احوال کی طرف نظر اٹھا، اے اللہ مسلمان آج مظلوم ہے ان کی مدد فرما، اے اللہ پھر کوئی صلاح الدین ایوبی دے دے، اے اللہ پھر کوئی محمد بن قاسم جیسا جانشین عطا کر دے، اے اللہ جو مشکل حال میں ان کی مشکلیں دور فرما، اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ مادینہ عطا فرما، اے اللہ ہم اپنے دولہے میاں کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کی زندگی کو اپنی بارگاہ کے اندر جھکنے کی توفیق دینا، اے اللہ ان کو ساری زندگی رسول کا نوکر بننے کی توفیق دینا، اے اللہ ان کو درس قرآن کے ساتھ لگاؤ اور محبت رکھنے کی توفیق دینا، اے اللہ ان کو پنجگانہ باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق دینا، اے اللہ ان کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دینا، اے اللہ ان کو حقوق ادا کرنے کی توفیق دینا، اے اللہ ذمہ داریاں بہت ہیں کندھے کے اوپر، اے اللہ تو ہی جانتا ہے کہ کون سی ذمہ داری کہاں پوری کرنی ہے، اے اللہ ہر ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے پورا کرنے کی ان کو توفیق دینا، اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، آپس میں اتفاق، محبت، الفت، یگانگت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، وفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔